تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو کمزور اور غریب بندے ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ جن دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت جو ہے وہ بنایا ہے، رزق حلال جن دوستوں کو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے، ان میں سے جو آپ کے سب سے پہلے حقدار ہیں نا، وہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں۔ ان میں دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ آپ ٹیک کیئر کریں، ان کی خدمت کریں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کی راہ میں مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے۔ اور الحمدللہ جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ ضرور اللہ کی راہ میں حسب توفیق جو ہے وہ آپ دیتے ہیں، چاہے مسجد میں دیں یا اپنے رشتہ داروں میں دیں یا جہاں بھی جو بھی آپ دیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنی بارگاہ سے آپ کو اس سے 70 گنا آپ کو جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جو بڑی اہم بات ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے کی بہت ساری صورتیں، صحیح بخاری میں جو ہے نا اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نا، یہ جو آیت ہے یہ انصار صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کی مدد، یعنی کہ پھر اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں ہم میں سے بعض نے بعض کے کانوں میں سرگوشی کی کہ جہاد کی وجہ سے ہمارا مال جو ہے وہ بڑا ضائع ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو غلبہ عطا فرمایا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہوا ہے، جو مال ضائع ہوا ہے اس کو درست کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو نا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری اور ہم سے کہا، اس بات کا رد فرمایا کہ ہلاکت، یعنی کہ جہاد کو وہ ہلاکت کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے، جہاد فرمایا ہلاکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جہاد کو چھوڑ کر آپ اپنے اموال کو درست کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ انصار جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی وہ صدقہ و خیرات کرتے، تو ایک سال ان پر تنگ دستی آ گئی تو ان لوگوں نے یہ عمل کو روک دیا، صدقہ و خیرات نہ کیا، تو اللہ نے یہ آیت ان کے بارے میں جو ہے وہ اتار دی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا کہ میری بخشش نہ ہوگی، اس پر بھی یہ آیت اتری، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہ گناہ کرنے کے بعد جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور بندے کو کسی بھی وقت اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی وقت اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، کہ جن دوستوں کو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا، وہ سمجھ لیجیے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، کہ اللہ نے آپ کو مال و متاع عطا فرمایا اور آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا فضول خرچی کرنا بھی ہلاکت ہے۔
فضول خرچی کرنا ہلاکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں دیکھتا ہوں، یقین کریں پاکستان میں تو بڑا برا حال ہو گیا۔ ایک شادی جو ہے وہ 10 سے 15 دن چلتے ہیں، 15 دن عجیب و غریب فنکشن، کروڑوں روپیہ لوگ جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دہ ہو گے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج تو وقت گزر جائے گا، لوگ 2 دن واہ واہ کرنے، واہ 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 جناب کیا ہوگا، وہ واہ واہ کیا کریں گے؟ بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنا پیسہ لگا دیا اپنے بچے کی شادی پر، فلاں چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو اتنا زیور اتنا کچھ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علماء نے لکھا فضول خرچی ہلاکت ہے۔ کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ یہ اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا، فضول کاموں میں صرف کیا جائے گا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں ہوں گے۔ امیر جو لوگ ہیں ان کو غریب لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ یوں ہی اس طرح ہر وہ چیز ہلاکت کا باعث ہے، ان سب سے بعد رہنے کا حکم، حتیٰ کہ زہر کھا کے خودکشی کرنا یہ سب حرام ہے۔ زہر کھا کے خودکشی کرنا، چونکہ خودکشی ہلاک کرنے کی نہایت ہی بری جو ہے وہ صورت ہے، چونکہ خودکشی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا جس نے خودکشی کی۔ اور جس نے زہر کھا کے خودکشی کی، قیامت والے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ وہ زہر جو وہ کھاتا رہے گا۔ اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا، قیامت والے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے خودکشی کرنا بھی ہلاکت ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی صورت میں کی جائے۔ تو یہ بڑی لمبی حدیث صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ آپ اتنی محنت سے پیسے بناتے ہیں، کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صبح سے لے کر شام تک، اور بعض دوستوں ساری رات جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، کسی غلط جگہ کے اوپر استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے جو غریب مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں، جو مدارس ہیں جہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ بعض بچیاں ایسی ہیں جو پیسے کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کو تلاش کر کے ان کی جو ہے وہ خدمت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ اگر کسی کو $100 بھی دیں گے تو پاکستان میں تو 15-16 ہزار روپیہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی برکت والی بات ہے۔ تو ویسے بھی تو ہم باہر کھانا کھانے جائیں تو $100-150 تو ادھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، فضول خرچی نہ کریں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ یہ وہ مال ہے کہ اگر آپ اچھی جگہ خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ فضول خرچی کریں گے تو اس کا جواب اللہ کے حضور ایک دن تو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور اچھی جگہ کے اوپر لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام علیک یجب السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، صلی اللہ تعالی وسلم۔